شب برآت، شب کا معنی ہوتا ہے رات، برآت کا معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں شب برآت، معنی ہوگا بری ہونے والی رات، بری ہونے والی۔ بری ہونا ہوتا ہے مجرم نے اور بری کرنا ہوتا ہے جج نے۔ ایک ہوتا ہے مجرم اور ایک ہوتا ہے جج۔ مجرم بری ہونے کے لیے ڈائریکٹ جج سے مخاطب نہیں ہو سکتا، درمیان میں ایک، بس یہی بات آپ کی زبان سے میں نے سننی تھی، درمیان میں چاہیے ایک، یہ ہے مجرم، بری اس نے کرنا ہے۔ اب درمیان میں کوئی ایسا وکیل تلاش کرو جس کی جج نے موڑنی نہیں۔ بس یہی آج میں نے کچھ سمجھانا ہے آپ کو قرآنی آیات میں سے، کیونکہ شب برات گزری ہے۔ یہ جو اسلام کو درپیش تحدیات ہیں یہ باہر سے کم ہیں، اندر سے زیادہ ہیں۔ لوگ اسلام پہ ڈاکہ بار سے نہیں اتنا ڈال رہے، یہ جو اندر چور ہے نا یہ زیادہ ہماری دیواروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، اللہ خیر کرے گا، جہاں پہ یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں فقیر اپنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مضبوطیاں نہیں ہلنے پائیں گی، کیونکہ اسلام کی بنیادوں میں خون حسین کا ہے۔ اس لیے یہ انشاءاللہ یہ جو مرضی بھی کریں یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ خیر آئیے، کہیں بات پھر اس طرف نہ نکل جائے۔ چاہیے معافی، معاف جج نے کرنا ہے، درمیان میں وکیل چاہیے، درمیان میں وکیل چاہیے۔ بھائی ایسے نہ کریں، میں نے وکیل تلاش کرنا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے تو مل کے کر لیں گے، درمیان میں وکیل چاہیے، مجرم بری ہونے ہیں۔ دیکھیں گناہ جو ہے نا، گناہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں توبہ آسن عمل ہے، توبہ آسن عمل ہے، اور توبہ کر کے پھر اس کی امید رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس پہ جو اختلافات ہیں شب برات کے حوالے سے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اگر اس طرف گئے تو پھر سورہ دخان کی طرف جانا پڑے گا، سورہ فتح کی طرف جانا پڑے گا، فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ والی آیت پڑھنی پڑے گی کہ اس رات حکمت والے امر تقسیم ہوتے ہیں، اور تقسیم کرنے کے لیے اللہ ملائکوں کو بھیجتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سر فہرست ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس پہ لوگوں کا اختلاف ہے۔ لیکن روح المعانی، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ اچھے مفسرین نے لکھا ہے، جسٹس پیر کرم شاہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اچھے مفسرین نے اسے لکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور لکھتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن میکنگ نائٹ ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ لیکن اس پہ چونکہ لوگوں کا اختلاف ہے تو ہم اختلاف والی باتیں کم کرتے ہیں، ہم تطبیق والی باتیں کرتے ہیں، موافقت والی باتیں کرتے ہیں، ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ قریب آ جائیں۔ تو آئیے، اس بات کو سارے مانتے ہیں کہ اس رات نبی رحمت اپنے بستر مبارک سے اٹھے، جنت البقیع کی طرف گئے اور قبرستان میں تشریف لے گئے اور جا کے دعا کی امت کے لیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعقب کیا، تو نبی پاک کو جب جنت البقیع میں پایا تو عرض کی حضور یہ کیسی دعائیں ہیں؟ فرمایا عائشہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ اس رات اللہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور اس کی رحمت پہلے آسمان پہ آواز دے رہی ہے، کوئی ہے جسے معافی چاہیے؟ کوئی ہے جسے اس وقت رزق چاہیے؟ کوئی ہے جسے اس وقت عزت چاہیے؟ تو میں اپنے رب سے امت کے لیے طلبگار ہوں۔ تو یہ سارے اس پہ متفق ہیں، تو یہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ دس از بیسیکلی نائٹ آف ایکسکیوز، یہ معافی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، مجرموں کے، جی بولیں گے تو باتیں آگے چلیں گی، مجرموں کے بری ہونے کی رات ہے۔ اس رات مجرم بنی ہونے ہیں اور بڑوں کو معافی ہو جانی ہے، اس رات میں بڑوں کو معافی ہو جانی ہے۔ اللہ ہمیں معافی چاہیے، اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اب آئیے میں 2 کانسیپٹ آپ کو سمجھا لوں، پھر میں آیات پڑھتا ہوں۔ ایک لفظ ہے توبہ، کیا لفظ ہے؟
توبہ، یہ طاغوت پچھلے جمعے میں سمجھا چکا. ایک لفظ ہے توبہ، توبہ، تاوابہ، توبہ، تابہ یتوبو، توبہ، توبہ، توبہ. توبہ عموماً ہم اکٹھا بول دیتے ہیں توبہ استغفار، حالانکہ دو علیحدہ لفظ ہیں، یہ مفاہیم کے اعتبار سے بھی علیحدہ ہیں. توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا. پنجابی چ توبہ کا معنی ہے کسے ول جانا، کسے ول جانا. دوسرا لفظ ہے استغفار. کیا ہے جی؟ ذرا مل کے پڑھیے گا. استغفار یستغفر استغفارا فہو مستغفر. تو یہ جو استغفار ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا، معافی چاہنا، معافی مانگنا. کیا معنی ہے؟ معافی مانگنا. جب ہم اکٹھا پڑھیں گے توبہ استغفار تو معنی ہوگا معافی کے لیے کسی کی، جی کیوں ٹھنڈے ہو گئے ہو؟ ذرا میرے نہ گل کرو نا جی. معافی کے لیے، موسم بھی ٹھنڈا، ہم بھی ٹھنڈے، لیکن مہربانی کریں تھوڑا جاگے. بسم اللہ. بس ایمی 25-30 منٹ میں نے یہ کانسیپٹ تصور توبہ، توبہ کا حقیقی تصور، یہ ٹاپک ہے آج کا. بس یہ سمجھا کے جلدی آگے نکل جائیں گے. توبہ استغفار کا معنی ہوگا معافی کے لیے کسے ول رجوع کرنا، لوٹنا، واپس آنا. توبہ تو استغفار معافی، معافی طلب کرنا. اب بھائی طلب بھی تے کتنوں کرنی جے بھائی، یہی تو بات ہے جو سمجھا رہے ہیں. طلب بھی تو کہیں سے کرنی ہے نا. تو طلب کے لیے کوئی تو چاہیے جسے طلب کرنی ہے. اچھا چلو، معافی کے لیے کسی کی جی طرف جانا. اللہ رات ہے شب برات کی، ہمیں چاہیے معافی. اگر ہم صدق دل سے معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ اب آئیے، اب جب میں قرآن کی آیات پڑھوں گا تو پھر آپ کو ایک ایک آیت کی سمجھ آئے گی. اللہ ہمیں معافی چاہیے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور میرے سامنے آئی بھائی، 24 نمبر سورہ ہے، 31 نمبر آیت ہے. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، جمیعا سب کے سب، ایھا المؤمنون، اگر تم مؤمن ہو تو مولا ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تم معافی مانگو تو صحیح، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. ہم تمہیں، آپ نے محسوس کیا معافی مانگو گے کامیابی ملے گی. یہ جو بندے کہتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں کامیابی نہیں مل رہی، معافی مانگو، استغفار کرو، آؤ توبو، آؤ لوٹو، چلو آؤ استغفار کرو، لوٹو، چلو آؤ، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. اگر یہ آیت سمجھ آ گئی، آئیے مولا معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ اب آؤ سورہ ہود کی طرف. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور چلو رب کی طرف. تو مولا پھر فرمایا اِنَّا رَبِّي رَحِيمُ الْوَدُودُ، تم معافی مانگو تو صحیح، اللہ تم پہ رحم بھی کرے گا، تم سے محبت بھی کرے گا. معافی مانگو، اللہ تم پہ رحم بھی کرے گا، ودود کا معنی محبت بھی کرے گا. بھائی 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. معافی مانگو کامیابی، معافی مانگو اللہ کا رحم، معافی مانگو جیتے رہیں اللہ کی محبت. اس کا مطلب ہے یہ 3 ثمر ہیں معافی کے. اب رکنا، مولا معافی مانگے گے تو ہوگا کیا؟ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے، 3 نمبر آیت ہے، 11 نمبر سورہ ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور چلو رب کی طرف. بھائی میں ترجمہ کر رہا ہوں. استغفار کا معنی معافی مانگو، توبو کا معنی چلو اس کی طرف، رجوع کرو، لوٹو. اللہ فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، چلو رب کی طرف. تو مولا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا يَمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تم معافی مانگو تو صحیح، ہم تمہاری زندگی حسین کر دیں گے. بھائی آپ نے غور کیا؟ معافی مانگو زندگی حسین ہو جائے گی. اور زندگی میں یہ جو متزلزل ہوئی ہے نا، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کے چل رہے ہیں، اس کو حسین کرنا ہے.
تو پھر اپنے رب کی طرف چلو اور اس سے معافی مانگو. چلو رب کی طرف اور اس سے معافی مانگو, ہم تمہاری زندگی. اچھا وچ بندے پریشان بیٹھے نے کہ پتہ نہیں ہو رہے معافی دا تعلق صرف گناہاں نال ہی ہے. تھوڑی غلط فہمی ہے, یہ تھوڑی سوچ ہے کہ معافی دا تعلق گناہاں نال ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. استغفار کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہے. ٹھہرو, مجھے سورہ میں پوری سورت پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرے ساتھ پڑھو ذرا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب نصرت آ جائے, اے میرا محمد جب کامیابی آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تو پھر فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, اے میرا محمد اپنے رب کی تسبیح بھی کرو اور اس سے معافی بھی مانگو. بھائی بولو تو صحیح نا. اور اس سے استغفار بھی کرو. یہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہوئے, یہاں پہ اللہ نے نصرت دی ہے. اس کا مطلب ہے کامیابی بھی آئے پھر بھی معافی مانگو. میرے دوستوں نے غور کیا, کامیابی آئے پھر بھی, اور گھر میں خوشیاں آ جائیں اللہ سے معافی مانگو. گھر میں برکتیں آ جائیں پھر بھی معافی مانگو. نعمتیں اتریں, اللہ محمد رسول اللہ جیسے نبی سے فرما رہا ہے, اے نبی نصرت آ گئی معافی مانگو. بھائی غور ہے بات کی طرف. اب میرے دوستوں نے محسوس کیا کہ معافی کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہے. اوے رحمتاں بھی ہون پھر بھی معافی مانگو. بندے ایویں اٹھ کے انگشتے تان اٹھاتے ہیں, دیکھو تمہارے نبی استغفار کرتے تھے, کوئی تو گناہ تھے, حیا کرو. نعمت آئے پھر بھی معافی مانگتے ہیں. اچھا جس کے پاس نعمت آئے اگر وہ معافی مانگے تو جو خود نعمت ہو, بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے, ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈا سبحان اللہ کہو. چلیں آجو, معافی مانگو زندگی حسین, معافی مانگو کامیابی, معافی مانگو اللہ کی محبت. میں تھوڑے منہ قرآن سننا چاہنا. معافی مانگو اللہ کی رحمت. اچھا ٹھہرو, میں تھوڑا جو اور ایک دو آیت پڑھ لینا, پھر ذرا ساڑھے کل مٹیریل زیادہ ہو جائے گا, پھر سارے ذرا ترجمہ کر سکیں گے. سورہ ہود کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے قوم معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور چلو رب کی طرف. تو مولا ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ علیکم مدرارا, تم معافی مانگو تو صحیح, ہم آسمانوں سے تم پہ شراٹے دار بارش نازل کریں گے. یہ مدرارا میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آیا. ٹھہرو, ایک ہوتی ہے عام بارش, اللہ فرماتا ہے عام نہیں, مدرارا رولے پہن گے. نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. میں نے پنجابی میں عرض کیا ہے تاکہ سمجھ آ جائے. ایک بارش وہ ہوتی ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک باہر نکلے تو دیکھا واہ بارش پڑ رہی ہے, پتہ ہی نہیں چلا. ایک ہے یہ بارش. ایک بارش یہ ہے کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر نہیں نکلے, اندر ہی پتہ چلا واہ بھائی واہ بار رحمت واسطی جے پئی, واہ بھائی واہ بار رحمت واسطی جے پئی, واہ بھائی واہ بار رحمت واسطی جے پئی. نہیں میرے دوستاں نے غور ہی نہیں کیتا, واہ بھائی واہ بار رحمت واسطی جے پئی. اللہ فرماتا ہے تم معافی مانگتے صحیح, یرسل السماء علیکم مدرارا, شریکہ بھی ویکھے گا واہ بھائی واہ رحمت واسطی جے پئی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے معافی مانگو, جگ دیکھے گا تم پہ رحمت آئی ہے. بھائی جسے جتنی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو جلدی. آپ نے غور کیا معافی کا ثمر, دیکھا آپ نے معافی کا فائدہ. اللہ فرماتا ہے معافی مانگو تم پہ رحمت, صرف رحمت نہیں, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً, بیمار ہو, ہیپاٹائٹس کے مریض ہو, شوگر رہتی ہے, دل کا مسئلہ ہے, معافی مانگو قوت دیں گے. اللہ اکبر, بیماری جائے گی, قوت آئے گی معافی سے. پھر یہی نہیں, سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, او تو معافی تے مانگ صحیح, میں تینوں مالا مال کر دیاں گا. اللہ اکبر, ہم تمہیں مال دیں گے. او مال بِأَمْوَالٍ یمددکم, ہم تیری مدد کریں گے. اور تم معافی تو مانگو, ہم تیری مدد کریں گے. اچھا شادی ہو چکی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, وبنین, ہم تمہیں بیٹے دیں گے. مانگو تو صحیح معافی, ایک دفعہ آؤ تو صحیح, ایک دفعہ آؤ تو صحیح ہمارے پاس, معافی مانگو. اچھا بھائی ہم نے اصول پڑھا توبہ استغفار کا, چلو اس کی طرف معافی مانگو.
چلو اس کی طرف. جی بس آ جاؤ، میں نتیجہ دے رہا ہوں. چلو اس کی طرف. پھر پڑھو چلو اس کی طرف. اچھا نہیں، ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں جو میں نے ابھی خطبے میں بھی یہ آیات پڑھی ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم سے جب گناہ ہوا نا، 40 دن موسیٰ طور پہ گئے، تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم سب نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، باتخاذکم العجل، میرے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. انہیں کہا سانو پھر معافی لے دیو. آپ فرماتے ہیں فتوبو، چلو الی باریکم، چلو رب کی طرف، چلو رب کی طرف. معافی چاہیے، فتوبو، چلو الی باریکم، اپنے رب کی طرف. معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. آپ نے غور کیا، میں نے 6-7 آیتیں پڑھی ہیں. معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. قوم موسیٰ گناہ کرے، معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. قوم نوح گناہ کرے، معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. قوم لوط گناہ کرے، معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. قوم ابراہیم گناہ کرے، معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. یہ مطلب ہے پچھلی قومیں جب بھی گناہ کرتی ان کے لیے ایک ہی اصول تھا، معافی چاہیے، چلو رب کی طرف. باری آئی اور تیری اور میری. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محمد کی امت گناہ کرے، معافی چاہیے، چلو محمد کی طرف، چلو نبی کی طرف. اگر معافی چاہیے تو چلو رسول کی طرف. اللہ معاف تو تو نے کرنا ہے، تو فرماتا ہے نبی کی طرف چلو. فرمایا آیت آگے پڑھو، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو نبی تک آ جا، میں بھی وہیں ملوں گا. تو در رسول پہ آ جا، اللہ بھی وہیں ملے گا. جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو. در رسول پہ آ کے کہ فاستغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، تو مولا پھر میرے کہنے پہ کر دے گا. اور فرمایا تیرے کہنے پہ کرنا ہے، پھر یہاں کیوں بلایا ہے؟ بولو تو صحیح نا، تیرے کہنے پہ کرنا ہے تو پھر یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو اللہ پھر کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول تیرا چہرہ دیکھ کے میری طرف دیکھ کے کہے چل معاف کر دے. ادھر میرا رسول کہے معاف کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ہم تمہیں فوراً معاف کریں گے اور تم پہ رحم بھی کریں گے. اس کا مطلب ہے ہماری معافی ہے در رسول پہ، ہماری معافی ہے در. پھر بولو اور بے فکر ہو کے بولو، ہماری معافی ہے. اللہ معاف اس بندے کو کرے گا جو در رسول پہ آئے گا. تو مولا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، تو ہم کہاں پہ جائیں؟ تو فرمایا دھیان سے نماز پڑھو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی. السلام علیکہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں. تو یہیں پہ بیٹھ کے درود پڑھ، اور تو یہیں پہ بیٹھ کے درود پڑھ. تو درود پڑھ، سمجھ در رسول پہ ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ تو کہو یارا. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، مصطفیٰ تمہیں نظر آئے نہ آئے تیری سپرویژن وہی کر رہے ہیں. ہر وقت تیرے نگہبان وہی ہیں، تیری جان کے نزدیک ہیں، تیری جان کے. تو مانگ تو صحیح، طلب تو کر. بندہ گیا تھا معافی مانگنے، بس آ جاؤ یار، باتیں پھیل گئی ہیں. بندہ گیا معافی مانگنے حضور کے پاس، بھائی گناہ ہو گیا نا، بندے سے گناہ ہو گیا. حالت روزہ میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا. امام بخاری فرماتے ہیں نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے ہلکت نفسی یا رسول اللہ، حضور میرے کو گناہ ہو گیا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں روزے میں تھا، تو روزہ فرضی روزہ میں چونکہ منع ہے، وہ حلال چیزیں حرام ہیں، تو وہ میں حضور یہ ہلکت نفسی جان پہ ظلم کر بیٹھا، تے حضور معافی لے دیو. صحابہ نو پتا تھی معافی اتھو ہی لبنی ہے، حضور معافی لے دیو. آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بسم اللہ. امام بخاری فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی جب اس طرح روزہ چلا جائے نا تو پھر معاف. تسی بھی مسئلہ سن لو، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر معافی کا طریقہ یہ ہے. نبی نے فرمایا میرا صحابی اکٹھے 60 روزے رکھ. کتنے؟ 60. ایک باری سارے بولو. جب کہا نا اکٹھے 60، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دے یا رسول اللہ ایک تے نبھا نہیں سکیا. ہائے ہائے، تو پھر 60 کہاں پہ رکھوں گا؟ اللہ اکبر. حضور ایک تو نبھا نہیں تو 60. آپ فرماتے ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، معافی ہو جائے گی.
کتنے؟ ذرا بولیے گا. جب کہا نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا معافی ہو جائے گی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے انا مسکین، حضور میں آپ مسکین ہوں، میں کیا کھلاؤں گا کسی کو، حضور میں خود مسکین ہوں. آپ فرماتے ٹھیک ہے. پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غلام خرید اور آزاد کر دے، چل معافی ہو جائے گی. قدموں پہ ہاتھ لا کے عرض کرتا ہے سونے میں آپ تیرا غلام ہوں، میں اندے جوگا، میرے پاس گنجائش. اچھا اب ذرا غور کرنا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ویسے بھی شریعت میں 3 ہی باتیں ہیں. اگر ایسا معاملہ ہو جائے 60 روزے نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کر سکتے غلام آزاد کرو. اس کے علاوہ اور حل کوئی نہیں شریعت میں، اس کے علاوہ کوئی اور حل کوئی نہیں. نبی یہ نہیں فرمایا ہون تیرا میرے کل حل کوئی نہیں. نبی فرماتے نے بہ جا تیرا کچھ کر لینے. لو بات تو یہ ہے جو سمجھانی ہے. نبی فرمایا بہ جا بھائی اجلس، صحابی بیٹھ جا، ابھی حل نکال لیتے ہیں. یہ دا مطلب ہے جتھے کسے دا کوئی حل نہ ہوئے، بھائی بولو تو صحیح نا، جہاں پہ کوئی حل نہ ہو بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، گناہوں کا حساب ہی نہیں، بری اس نے کرنا ہے، مجرم ہم ہیں. وکیل ہی ہو پایا جتھے سارے ہی حل ہو جانے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. وکیل ہو وہ ڈالا ہے جہاں پہ سارے ہی حل ہو جائیں گے. حضور فرماتے بیٹھ جا، اجلس، یہاں پہ بیٹھ جا، ابھی تیرا کچھ کر لیتے ہیں. لو میرے صاحبو، ابھی یہ کہا تھا، ابھی ایسا کہنا ہی ہوا. ایک اور صحابی آیا، اس نے کھجوروں کی ٹوکڑی حضور کو نذرانہ پیش کیا. نبی نے کھجوریں دیکھی، کھجوریں دیکھ کے فرماتے ہیں اینا سائلون، او کدھر گیا جڑا معافی لینا آیا سی، ہائے ہائے اینا سائلون. اچھا امام بخاری فرماتے ہیں جب فرمایا نا بہ جا تیرا کچھ کر لینے 60 مسکینوں کھانا کھوا، انہیں جوگا ہی نہیں. 60 روزے رکھ، حضور میں انہیں جوگا ہی نہیں. غلام آزاد کر، حضور میں انہیں جوگا ہی نہیں. یا فرمایا بہ جا تو اگر انہیں جوگا نہیں نا، بولو تے صحیح نا، میں کوئی گل کر چھڈیے جے سمجھ آ گئی ہے. بہ جا تے امام بخاری فرماتے ہیں نبی مسکرائے، حضور بہت ہی مسکرائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اتنا مسکراتے حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا جو آج مسکرائے. اور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اور فرمایا مسکراوا نہ تے ہور کی کرم، پلیوں کچھ لانا بھی نہیں چاہتا تے کم بھی کٹنا چاہتا ہے. یہ حضور کی مسکراہٹ تھی، یہ نبی پاک کی مسکراہٹ تھی. آپ بھی سنت پہ مسکرائے ہیں. یہ حدیث سن کے میں بھی مسکراتا ہوں، آپ بھی مسکرائیں. سبحان اللہ کہیں جلدی سے. حضور مسکرائے، آپ کا مسکرانا یہ سنت میں آ جائے گا. نبی مسکرائے اور فرمایا یہ لانا بھی نہیں چاہتا پلیوں تے اپنا کام بھی. بس یہی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا، اے پلیوں بھی ککھ نہ لگے تے جتھے کام بھی نکل آئے او در رسول ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جنوں جنی سمجھ آ رہی ہے اچھی سبحان اللہ کہہ لو. میرا دل کردا میں جملہ پھیرنا ایک باری کہاں، اوے پلیوں لگے بھی ککھ نہ تے بندیاں دے کام بھی نکل آن او در رسول ہے. جتھے جتنی سمجھ آ رہی ہے اچھی سبحان اللہ کہہ لو. سونیا ہم تو اتنے جوگے نہیں ہم لگائیں، لگانے والے تو وہ تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، ابی ہریرہ تھے، سلمان فارسی تھے. اچھا تھوڑا پیچھے آ جو، معین الدین تھے، داتا حجویر تھے، گنجے شکر تھے، نظام الدین تھے، میرے مرشد تھے. مولا اسی تے کچھ لا ہی نہیں سکتے. اور فرمایا کوئی نہیں، در رسول تے آؤ کام نکل آئے گا. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہو یارا. فرمایا بیٹھ جا تیرا کار کرنے بہ جا. امام بخاری فرماتے ہیں صحابی بیٹھ گیا. وہ بندہ ایک آیا کھجوروں کی ٹوکری لے کے، اس نے حضور کی بارگاہ میں نہ کچھ کھجوریں پیش کی. اچھا اب ذرا غور کیجیے گا، بسم اللہ، خوش رہیں جی. کھجوریں پیش کی، ذرا تکیہ جی میرے. آپ فرماتے ہیں کدھر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، حضور حاضر. آپ فرماتے ہیں معافی چاہیے دی ہے، حضور حکم کرو. آپ فرماتے ہیں اے کھجوراں پھڑ تے جنے صحابہ بیٹھے نے نا ان سب کو کھلا جا، ہم تمہیں سند دیتے ہیں تیری معافی ہو گئی ہے. تیری معافی، ایک باری پھر بولیا جی تیری معافی. ہن میرے غور کریا جی، ذرا تھوڑا جا دھیان کرو گے پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. فرمایا یہ کھجوریں پکڑ اور انہیں کھلا، معافی ہو گئی.
امام بخاری فرماتے ہیں اب وہ صحابی پتہ کیا کرتا ہے، وہ ٹوکری کھجوروں سے بری پہلے اسے دیکھتا ہے، پھر صحابہ کو دیکھتا ہے، پھر رخ مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ نہیں تو ساں غور ہی نہیں کیتا، میں پھر عرض کرنا شاید تہاڈی غور ہو جائے۔ وہ پہلے کھجوریں دیکھتا ہے، پھر سارے صحابہ کو دیکھتا ہے، پھر رخ محمد دیکھتا ہے۔ نہیں ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، تیسرا موقع آپ کو دینے لگا ہوں۔ جب کہا نا کھجوریں کھلا، اب یہ پہلے کھجوریں دیکھتا ہے، پھر سارے صحابی دیکھتا ہے، پھر حضور کی طرف دیکھتا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں اب کیا دیکھ رہا ہے؟ جب کہا نا اب کیا دیکھ رہا ہے، اب سننا، صحابی کھجوروں کی دیکھ کے نا سارے صحابہ کو دیکھ کے حضور کو عرض کرتا ہے، حضور انہاں نوں کھوانیاں نے؟ فرمایا بالکل، انہیں کھلا معافی ہو جائے گی۔ حضور عرض کروں؟ فرمایا بات کر۔ حضور اس کے 6 کھجوروں کے درخت ہیں، اس کے 5 درخت ہیں، اس کا باغ ہے، اس کا 1 درخت ہے، اس کے 2 درخت ہیں، اس کے 3 درخت ہیں۔ حضور وہ کھجوروں میں منڈی میں کام کرتا ہے کھجوروں کا، حضور وہ منڈی میں اس کی عادت ہے، حضور اس کا اپنا کھجوروں کا کاروبار ہے۔ حضور میں بڑا ماڑا ہوں، حضور میں بڑا کمزور ہاں، حضور میں بڑا غریب ہاں، حضور میرے بچے بھوکے ہیں، حضور میں بھوکا ہوں۔ نبی مسکرا کے فرماتے ٹھیک ہے میرا صحابی، یہ کھجوریں پکڑ گھر لے جا، تو کھا، تیری بیوی کھائے، تیرے بچے کھائے، تیرا خاندان کھائے، جب ہم جاؤ ہم سند دے رہے ہیں تیری معافی ہو گئی ہے۔ بات تو یہ ہے جو سمجھانا چاہیے، وکیل ہی ہو پایا ہے، بولو تے صحیح نا، وکیل ہی ہو پایا ہے جدی جج نے موڑنی نہیں۔ خبردار، نبی کو نکال کے کوئی معافی نہیں ہے، نبی کو نکال کے۔ ٹھہرو یارا، مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، ٹھہرو، سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں بھائی، 12 نمبر سورہ ہے۔ حضرت یعقوب کے بچوں سے خطا ہوئی، جب ان سے خطا ہوئی یہ سارے بھائی اکٹھے ہو کے حضرت یعقوب کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا قالو یا ابانا، اے ہمارے ابا، استغفر لنا، ہمیں اللہ سے معافی لے دیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں اللہ سے معافی لے دو۔ اے یعقوب آپ ہمیں اللہ سے معافی لے دو۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، یعقوب کے بچوں کو پتا ہے معافی رب نے جدوں بھی دینی ہے ایتھوں ہی دینی ہے۔ اے یعقوب آپ ہمیں اللہ سے معافی لے دو۔ اچھا حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ ادھر 2 نفل پڑھو اور اللہ سے بات کرو، نہیں، آپ نے فرمایا قالا سوفا استغفر لکم ربی، بہ جاؤ میں تو انو رب کو معافی لے دینا، ہائے ہائے بہ جاؤ میں تمہیں اللہ سے معافی لے دیتا ہوں۔ ہن میں لگا جملہ کہن تو دیوانے مچل جائیں گے، یہ دا مطلب ہے جو اپنے بچوں کی اللہ سے معافی لے اسے یعقوب کہتے ہیں، جو ساری امت کی معافی کی درخواست کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ غور ہے جی بات کی طرف؟ معافی چاہیے چلو رب کی طرف، تمہیں معافی چاہیے چلو محمد کی طرف۔ میں وہ پہلے والی آیت دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر کہو تو، آ جاؤ بس سورہ بقرہ کی طرف آ جاؤ، بس یہ نتیجہ سنو، نتیجہ میں دے چکا، بس نتائج دے رہا ہوں اور گفتگو تمام ہے۔ اگلا جمعہ باقاعدہ ہم استقبال رمضان پہ پڑھیں گے، رمضان کی آمد پہ انشاءاللہ باقاعدہ بات ہوگی۔ ارشاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ظلم کیا اپنی جانوں پہ، فتوبوا الی بارئکم، چلو رب کی طرف۔ انہوں نے کہا جی طریقہ کیا ہوگا معافی کا؟ آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُ، ہم نے ان سے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں، اس بستی میں، فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ جتنا چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں، کھاؤ پیو۔ اچھا معافی لین گئے نے تے اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو کھا لو، نہیں غور نہیں کیا آپ نے، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے۔ بندے معافی طلب کرنے کے لیے گئے، موسیٰ فرمانے ہیں پہلے لنگر کر لو نا جی، پھر تمہیں معافی لے دیتے ہیں، پہلے کھا لو۔ انہوں نے کہا جی کھا چکے ہیں، آپ فرماتے وَادْخُلُوا الْبَابَ، اب اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کیونکہ یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، یہ باب حِطَّةٌ ہے، یہ باب حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے بخشش کا دروازہ، بخشش کا دروازہ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ایک بات پکی ہو گئی کہ اللہ گناہ معاف کر دے، بندہ دروازے وچوں لنگ جائے، صحیح
کوئی بات ہو رہی ہے اگر سمجھ آ رہی ہے. اچھا ویسے گھر بیٹھ کے ذرا اس آیت کو پڑھنا کہ اس دروازے میں سے گزارا کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس دروازے کے اندر اللہ کے پیاروں کے مزارات تھے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس دروازے کے اندر اللہ کے پیاروں کے، ہاں یہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ صالحین اور انبیاء، صالحین اللہ دے ولی اور انبیاء کے مزارات تھے. اللہ چاہتا ہے کہ اس بوئے وچوں لنگو جتھے اگے کوئی ولی لیٹیا ہو. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. اللہ کی منشا ہے کہ بندے او بوا ٹپن. تو اسی چپ رہو، میں پھر بھی قرآن پہ پڑھنا. اللہ کی منشا ہے کہ بندے او بوا ٹپن جتھے اگے ولی لیٹیا ہوئے. خدا دی قسمیں اسی بھی سال بعد اوہی بوا ٹپنے ہیں جتھے اگے فرید لیٹیا ہوندا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ تو انداز معافی ہے. اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے لنگو اس دروازے میں سے، یہ باب حتتن ہے، اس میں سے گزرو. اس کا مطلب ہے جو بندے باب حتتن سے گزر گئے ان کی معافی ہو گئی. ہو گئی؟ سارے بولو ہو گئی. بس میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور نماز کی طرف آگئے. بندے باب حتتن سے گزرتے رہے، معافی ہوتی رہی. ادھر طوفان نوح آیا، اللہ فرماتا ہے قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. حضرت نوح نے کہا عذاب بھیج دے. اللہ نے عذاب بھیجا. جو بندے کشتی نوح میں بیٹھ گئے ان کی معافی. بولو ان کی معافی. اس کا مطلب ہے کشتی نوح میں بیٹھنے والے بچ گئے، باب حتتن سے گزرنے والے بچ گئے، کشتی نوح میں بیٹھنے والے بچ گئے، باب حتتن سے گزرنے والے بچ گئے. جلال الدین سیوطی صاحب در منشور فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے باب حتتن اور کشتی نوح مولا علی ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میری امت کے لیے باب حتتن اور کشتی نوح مولا علی ہیں. اب جس کا دل کرے گناہوں کی معافی ہو جائے علی علی کیا کرو. جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی. کوئی بات نہیں مولوی فتوہ لگائے تو اس کے فتوے کی پرواہ نہ کرو، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی. سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. میں امید کروں کہ توبہ کا تصور سمجھ آ گیا میرے دوستوں کو. توبہ قبول ہوگی در رسول پہ آ کے. حضور کے در پہ آ جاؤ، توبہ قبول ہو جائے گی.